بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ عز و جل کی رحمت، اس کی رحمانیت، اس کی قدرت اس سے پوچھو جو اللہ کی رحمت کی وسعت سے آشنا ہو۔ پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کے بارے میں اس سے پوچھو جو رحمان سے خبردار ہے، جس کو رحمان کی وسعت کا، اس کی رحمت کا علم ہے۔ ایسے لوگوں سے اگر پوچھو گے جو اللہ کی رحمت کو جانتے ہی نہیں ہیں، اللہ رب العزت کی معرفت ہی ان کو حاصل نہیں ہے، وہ اللہ عز و جل کا پتہ کیا بتائیں گے آپ کو؟ اسی لیے اہل دل کے ساتھ تعلق کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ پوچھو ان سے جو رحمان کو جانتے ہیں ہم کتنے غیور ہیں، ہم کس قدر طاقتور ہیں، اور ہماری غیرت کے کیا کہنے۔ اگر ایک آدمی نے ہمارے غیر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو پھر ہم بھی اپنی رحمت کی نظر اس سے ہٹا لیتے ہیں۔ دیکھو بلعام بن باورا کو، اس کی 400 سالہ عبادت کو ہم نے ایک ٹھوکر مار دی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس شخص کی، جو باوجود ہے کہ اللہ کی رحمت کی وسعت سے آشنا تھا، سب کچھ جاننے کے باوجود اب غیروں کی طرف جا رہا ہے، انہی کے حسن کی طرف جا رہا ہے، مال کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کو ٹھکرا دیا، فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ پروردگار عالم نے فرمایا پوچھو ان سے جو مجھے جانتے ہیں کہ میں کیسا غیور ہوں۔ ایک طرف سے نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے پروردگار میرے بیٹے کو معاف کر دیجئے، اس کو بخش دیجئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نامنظور، آپ کے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ مردود ہو چکا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کے لیے دعا مانگ رہے، اللہ پاک نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا ابا اب ایمان پر نہیں آ سکتا، اے میرے برگزیدہ پیغمبر، آپ میرے خلیل ہو، دوستی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جس کو میں نے رد کر دیا ہے اب وہ ایمان پہ نہیں آ سکتا۔ اسی کو فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کے بارے میں اس سے پوچھو جو خبردار ہے رحمان سے۔ برادران عزیز، اللہ کے صفاتی نام سے اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، اللہ کے صفاتی نام سے اللہ کو پہچانا جائے۔ جن کو معرفت نصیب ہو گئی ہے ان کے قلوب کی آنکھ کو اللہ نے روشن کر دیا ہے، حلال و حرام کی ان کو تمیز عطا کر دی ہے۔ ادھر سے مشکلات و مصائب اور مسائل کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، ان کے سر میں جو بھی نہیں رینگتی، ذرہ برابر ان کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بات اللہ سے ہو گئی ہے، اللہ عز و جل کی ذات عالی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں یا حنان اور یا منان۔ بیت اللہ شریف کے اوپر آپ دیکھ لیجئے، کعبہ شریف پر جو اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ تعداد میں اللہ کے یہی دو مبارک نام ہیں، یا حنان یا منان، اور ان کے ساتھ یا دیان بھی لکھا ہوا ہے۔ اور جب یا حنان یا منان آتے ہیں تو پوری لائن یا حنان یا منان کی لکھ دی گئی ہے۔ دیگر نام بھی تو ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن وہاں اللہ کے جو نام ہیں ان مبارک ناموں کو ایک ایک مرتبہ لکھا ہے، یا حنان یا منان کی پوری سطر لکھ دی گئی، پوری سطر ہیں۔ ہمارے اکابر علماء ہر چیز میں غور کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے سوچا کہ اللہ کے یہ مبارک نام ایک ساتھ اتنی زیادہ مقدار میں کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ جیسے حضرت سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری اماں جان مجھے حکم کرتی تھی کہ سورۃ کہف پڑھو،
اور صرف حکم نہیں بلکہ نگرانی کرتی تھی۔ جمعے کے روز دیکھتی تھیں کہ اس نے سورۃ کہف پڑھی بھی ہے یا نہیں پڑھی۔ اس وقت سے اماں نے ہمیں سورۃ کہف شروع کروائی تھی، جب لا ابالی کی عمر تھی، جب جوان ہوئے، پڑھ لکھ گئے، عالم ہوئے، ہم نے سورۃ کہف کو کھول کر پڑھا، اس کے مضامین میں غور کیا کہ آخر کیا بات ہے، اس کے اندر کیا راز ہے کہ سارے فتنے اس مبارک سورت کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں۔ بعد میں غور کیا، جب مضامین دیکھے تو واقعتاً فرمایا اللہ عز و جل نے اس مبارک صورت میں دجالی سازشوں اور فتنوں سے بچنے کی پوری پاور رکھی ہے۔ تو اکابر فرماتے ہیں کہ نام تو ہم نے پڑھ لیے تھے اللہ تعالیٰ کے کہ بیت اللہ شریف پر لکھے ہوئے ہیں، دل میں ایک داعیہ پیدا ہو گیا کہ اللہ کے ان مبارک ناموں کی کوئی تشریح، اللہ کے ان مبارک ناموں کے معانی اور مفاہیم، اللہ کے ان مبارک ناموں کی معرفت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ کیا راز ہیں ان ناموں کے اندر۔ یا حنان یا منان، آخر کیا راز ہیں ان کے اندر؟ تو فرمایا کہ ہم نے دیکھا یا حنان۔ یا حنان کا معنی کیا؟ فرمایا وہ ذات جو کبھی کسی کو روٹھنے نہ دے۔ بندہ چھوڑ کر جا رہا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ آؤ نا میری طرف، میں اپنی رحمت کے دروازے کھول کر بیٹھا ہوا ہوں، جہاں بھی جاؤ گے ٹھوکریں کھا کھا کے تھک کے آنا تم نے میرے پاس ہے۔ تمہاری بگڑی بنانے والا، تمہارے حالات سنوارنے والا میں اللہ ہوں، کچھ حاصل نہیں ہونا تمہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے میرے بندو، تمہیں اپنے پروردگار کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ شیطان کے دھوکے میں آ گئے ہو تم مجھے چھوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو دائیں بائیں، تم نے دولت اور پیسے کو مؤثر سمجھا ہوا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے دولت مندوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنی صفت بے نیازی سے ان کو ایسا غریب کیا کہ وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آؤ تم میری ذات عالی کے سامنے جھکو اور مجھ سے مانگو، میں ہی تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ تو بار بار اللہ عز و جل اپنے بندے کو بلا رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ حنان اس عظیم ذات کو کہا جاتا ہے جو اپنے بندے کو روٹھنے نہ دے، اپنے بندے کو ذلیل نہ کرے، اپنے بندوں کو غیروں کے سپرد نہ کرے، غیر کے حوالے نہ کرے، اپنے ہی قرب میں رکھنے والی ذات وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ تو اسی طرح آگے فرمایا منان، یا حنان تو اسی ہستی کو کہتے ہیں جو روٹھنے نہ دے، اور منان کس ذات کو کہتے ہیں؟ یا حنان کی تشریح میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے، فرمایا کہ حنان اس عظیم ذات کو کہتے ہیں جو اپنے تعلق کی مضبوط رسیوں میں اپنے بندوں کو جکڑ دے۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ ایسا ہے جو گناہ کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، اس کے اوپر حالات ڈال دیتے ہیں اللہ پاک، کہیں بزنس میں نقصان، کہیں بیماری، کہیں کوئی اور آزمائش، اللہ پاک ڈال دیتے ہیں کہ میری طرف رجوع کرے۔ بندہ تو سمجھتا ہے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں، اگر اس کو اللہ کی ذات عالی کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب ہو گئی ہے، وہ یہی سمجھ لے کہ صفت حنان کار فرما ہو گئی ہے، اللہ مجھے دور نہیں جانے دیتے، مجھے اپنے قریب کر رہے ہیں۔
بندہ گڑگڑاتا ہے، روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، حالات بھی ٹھیک کر دیتے ہیں، اللہ پاک اپنا قرب بھی نصیب فرما دیتے ہیں اضافے میں۔ تو یہ اس کی صفت ہے اللہ عز و جل کی۔ اور منان، منان اس عظیم ذات کو کہتے ہیں جس کی عطا بے انتہا ہو، جس کے منافع بے شمار ہوں۔ اتنی عطا کرے، اتنی کسی کی عطا ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ خزانے اس کے بڑے ہیں۔ وہ اس قدر عطا کرنے والی عظیم ذات، اور عطا کر کے احسان نہ جتلائے اس کو منان کہتے ہیں۔ لیکن ایک جگہ پہ اللہ پاک نے احسان جتلایا ہے۔ احسان کہاں جتلایا؟ اس موقع پر جب اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو اپنا محبوب عطا فرمایا، تو وہاں اللہ رب العزت نے احسان جتلایا۔ فرمایا کہ میرے بندو، میں نے تمہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنا عظیم پیغمبر تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اور جہاں اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا کی ہیں، وہاں پروردگار عالم نے کبھی بھی کسی موقع پہ احسان نہیں جتلایا۔ زمین دی، آسمان دیا، اپنے خزانے لٹوائے، تمہیں صحت دی، تمہیں دولت مند بنایا، تمہیں عزت عطا کی، تمہیں شہرت دی، یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا کر دی ہیں، لیکن سب کچھ عطا کرنے کے باوجود میں احسان نہیں جتلاتا کہ میں نے تمہیں یہ چیزیں دی ہیں۔ میرے بندو، تم فقیر اور غریب ہو، تمہارا حق تھا، میں نے تمہیں عطا فرما دیا ہے ساری نعمتیں اللہ نے۔ بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ ہم تو بڑے بد نصیب ہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی نعمتیں صرف چند چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ جو اللہ نے بڑے بڑے انعامات ان پر کیے ہوئے ہیں، ان کو وہ نعمت ہی نہیں سمجھ رہے، تو اسی لیے وہ بیچارے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ ارے بڑے میاں، اللہ نے دولت مند کو دولت عطا کی ہے، لیکن بیچارہ کچھ کھا پی نہیں سکتا، گوشت پر پابندی ہے، اور ایسے ایسے امراض اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ اب بیچارے کو پرہیزیں، ہر طرف سے پرہیزیں ہی پرہیز، وہ چیز نہیں کھانی، وہ چیز نہیں، ساری پابندیاں ہیں، اور تجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کھانے کی اجازت عطا کر دی ہے کہ کھاؤ۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو بہرحال اللہ عز و جل کا یہ مبارک نام یا منان کہ سب کچھ عطا کرنے کے باوجود احسان نہ جتلائے۔ اے میرے بندو، میں ہی عطا کرنے والا ہوں، کھاؤ پیو۔ اور علماء نے بڑے عجیب معارف لکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کے بارے میں۔ یہ تو دو اسماء مبارکہ جو کہ عظیم نام ہے اللہ تعالیٰ کے، انسان جہنم کی گہرائی میں بھی پڑا ہو تو ان کو پڑھتا رہے، اللہ پاک ان کو جہنم کی گہرائیوں سے نکالیں گے، نجات عطا فرمائیں گے۔ اور دو مبارک نام ایسے ہیں اللہ عز و جل کے جو صفاتی نام ایک جیسے ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں، رحمان اور رحیم۔ علماء نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو یہی مبارک دو نام، الحمدللہ رب العالمین ایک آیت پڑھنے کے بعد الرحمن الرحیم پھر وہی مبارک دو نام، معنی دونوں کا ایک جیسا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے، فرمایا کہ ایک آدمی کے پاس خزانے تو بہت ہوں، بہت کچھ اللہ نے عطا فرما رکھا ہے، اس کے پاس دولت ہے، پیسوں کے انبار ہیں، زمینیں جائیدادیں ہیں، ہر قسم کے غلے ہیں، ہر چیز ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو خرچ کرنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی۔ کنجوس مکھی چوس ہے، کسی کو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں، 1 کوڑی کا فائدہ نہیں دیتا۔ اپنے پاس خزانے ہیں لیکن کسی پہ خزانے بہانے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر عطا فرما رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہی دو نام ایک ساتھ رکھے ہیں، رحمان اور رحیم۔
کہ میرے بندو، بعض بندوں کو دولت دیتا ہوں لیکن خرچ کرنے کا جگرا نہیں ہوتا، بعض بندوں کو خرچ کرنے کو بہت جی چاہتا ہے لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ میری شان ایسی نہیں، میں رحمان ہوں، رحمت کے بے انتہا خزانے ہیں، اور میں رحیم بھی ہوں، رحمت کے خزانوں کو لٹوانا بھی جانتا ہوں۔ میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کو کرنا بھی جانتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس صرف رحمت کے خزانے ہیں، رحمت کا خرچ نہیں ہے، بے انتہا رحمت کا خرچ ہے۔ رحمان عام ہے، مومن بھی اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہا، کافر بھی اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہا۔ فرمایا میں دوست دشمن کی تمیز کیے بغیر سب کو دے رہا ہوں۔ کافر بھی آ جاتا ہے، اس کو دولت دیتا ہوں، روزی کی فراوانی دیتا ہوں، اس کو اولاد بھی دے دیتا ہوں، اس کو عزت بھی دے دیتا ہوں، اس کو عہدہ اور مناصب بھی دے دیتا ہوں، اور فرمایا سب کچھ ان کو دینے کو تیار ہوں۔ مومن آ جائے اس کو بھی دے دیتا ہوں، کافر آ جائے اس کو بھی، لیکن رحیم ہوں۔ آخرت میں صرف میں اپنے ہی بندوں پر رحمت کروں گا، کافروں پر نہیں کروں گا۔ رحیم ہوں، پھر فرق ہو جائے گا۔ آخرت میں جب جائیں گے، اللہ کے بہت بڑے خزانے رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے خزائن، اور وہ صرف اپنے خاص اور نیک بندوں پر اللہ کی عطا ہوگی بس۔ جنہوں نے نافرمانی کی، اللہ کی صفات لامحدود کا انکار کیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، وہ دور رہیں گے اللہ کی رحمت سے۔ اور اسی طرح صفت کریم کی بھی علماء نے بڑی زبردست تشریح بیان فرمائی۔ فرمایا کریم اس عظیم ذات کو کہتے ہیں جو ایک مرتبہ ایک نعمت عطا کر دے، پھر اس کو واپس نہ لے، پھر وہ بندے کو ہی دے دے۔ یہاں واقعہ لکھا ہے اسی آدمی کا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، اور اب وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رواں دواں ہے، پروردگار عالم کا رخ کر رہا ہے کہ میں اللہ کو منا لوں۔ فرمایا اللہ پاک نے جب اس کے اوپر رحمت کا فیصلہ فرما دیا ہے، اب اس سے لینے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کو ایمان کی سعادت عطا کی اور جنت کا مستحق ٹھہرایا ہے۔ اسی لیے یا کریم کا ورد کرنے والوں کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اللہ نے جو دولت عطا کر دی ہے بس وہ اسی کی ہے، اب وہ لیں گے نہیں۔ اسی لیے یا کریم کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی سلب نہیں کریں گے، اور اخروی نعمتیں اور دولتیں جو اللہ نے خزائن عطا کیے ہیں وہ بھی اللہ پاک سلب نہیں کریں گے۔ اسی لیے ان اسماء مبارکہ کو اپنے اوراد میں شامل کریں، یا رحمان، یا رحیم، یا حنان، یا منان، اور یا کریم کو بھی۔ ایک ایک تسبیح جو آدمی ان کی روزانہ پڑھ لے، پروردگار عالم دنیاوی مشکلات سے بھی محفوظ فرمائیں گے، حالات ان کے سنوار دیں گے، اور دکھ درد اور نہایت ہی غمگین حالات سے اللہ پاک ان کو نکالیں گے، کیونکہ وہ ذات ہے جو روٹھنے نہیں دیتی، بندے کو مجبور نہیں کریں گے اللہ پاک کہیں، اللہ پاک خود ہی حفاظت فرمائیں گے۔ اور رحمان اور رحیم تو اللہ کے شاہکار نام ہیں، ان کو بھی اپنے اوراد میں شامل کیجئے، اللہ پاک اپنے خزائن آپ پر لٹائیں گے، بے انتہا عطا فرمائیں گے۔ تسخیر کے لیے بھی مجرب ہیں، روزی کے لیے بھی یہ اسماء مبارکہ مجرب ہیں، عزت اور تسخیر کے لیے بھی مجرب ہیں۔ ایک ایک تسبیح ان کی پڑھ لیجئے، بے شمار فوائد حاصل کیجئے۔ تو یہی حکمتیں تھیں جو علماء اکابر نے امت کے بڑے بڑے ایسے عارفین جنہوں نے ان مبارک ناموں کو اللہ کے یعنی گھر کے اوپر لکھوایا ہے، اور ان مبارک ناموں کو اسم اعظم کا مقام بھی دیا گیا ہے۔ یہی اسم اعظم ہیں جو بار بار اور کثرت کے ساتھ بیت اللہ شریف کے غلاف پر لکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کے فضائل و فوائد کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔